خیر خیریتی پوچھی اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. نہیں ہمیں ڈیمانڈ کا جو جس کی کنسائنمنٹ ہے آئل کنسائنمنٹ ہے ان کا تو تعلق صومالیہ سے. جہاز کا مالک صومالیین ہے یا نہیں یہ جہاز لیز پہ تھا اس کی ہمیں ڈیٹیل نہیں معلوم, مگر یہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہے جن کا یہ ایک شپ ہے, اور اب اس میں ان سے رابطہ گورنمنٹ نے کیا ہے قائم نہیں کیا اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں معلوم. آپ کا دوسرا سوال میں پوچھ جائے بھائی. صومالیان ہیں یا لوکلز ہیں یا کیا ہیں, ہمیں اپنے لوگ وہاں واپس چاہیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم کے رائڈرز ہیں آپس میں, ہمارے لوگ وہاں پھنسے ہیں جن کو لانا پاکستانی حکومت کا فرض ہے کیونکہ وہ یہاں کی بیٹے ہیں. جو فالو کر سکا وہ یہ تھا کہ جو جن کا یہ جہاز ہے جن کی کنسائنمنٹ ہے ان کا صومالیہ سے تعلق ہے, اور وہ جو ہے وہ لوکل میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے صومالیہ میں کہ وہ جو پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں صومالیین ہوں تو آپ نے میرا جہاز جو ہے کیسے یرغمال بنایا. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صومالیہ ایک وار ٹون کنٹری ہے, اس میں انٹرنل ٹرائبل سسٹم ہے, ان کی انٹرنل جو ہے نا رفٹ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صومالیہ کی انٹرنل جو پولیٹکس ہے اس کے نتیجے میں پاکستانی جانیں اور باقی انڈونیشین اور سری لنکن اور انڈیا اور اپنی حکومت سے ریکویسٹ ہے شہباز شریف صاحب سے, منسٹری آف فارن افیئر, منسٹری آف میری ٹائم افیئر, پاکستان نیوی, ان سب سے گزارش ہے کہ ایک کمیٹی, ہمیں بہت امید ہے اور ہمیں امید دلائی گئی ہے, تو ہم بس یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد انہیں واپس وطن لایا جائے. یاسر خان حکومت کی پروگریس بہت اچھی ہے, ہمیں بہت یقین دہانی دلائی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز پہ بہت جلدی کام کیا جائے, اور ڈی ایم منسٹر صاحب, اسحاق ڈار صاحب اور آصف منیر صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس پہ جلد سے جلد کوئی ایکشن لیں اور اس کام کو جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے لوگ ہمارے پاس آ سکیں. میرا نام عائشہ امین ہے, میرے ہسبینڈ کا نام امین بن شاہ. ہمیں ڈیمانڈس کچھ نہیں بتائے تھے, ہمیں نہیں پتا کہ ڈیمانڈس کچھ کیا, بس ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ تھوڑا جلدی, تو ان کی طرف سے ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اس پر بہت پروگریس چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, بس یہ تھوڑا ہماری تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ اس کے فردر کام کیا چل رہا ہے. زور سے. میرے ہسبینڈ کا نام عائشہ کاشف ہے. ہمیں کوئی ڈیمانڈ ابھی ہمیں کوئی نہیں پتہ چلی ہے, اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اور سب سے جتنے بھی سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر کو رہا کیا جائے. میرا نام علی اکبر ہے, عمران علی کا بھائی ہوں جو گجرات میں ہوئے ہے. وزیر اعظم صاحب سے میری اپیل ہے, آپ 3 لوگ کی کمیٹی بنائیں, پاکستان نیوی اور منسٹری میری ٹائم افیئر, ان سے بھی لوگوں سے 3 کی کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہمارا اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے. میں گورنر سنگھ کا شکر گزار ہوں, میں قادر پٹیل صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے رابطہ کیا. میرا نام زمیر احمد ہے, میرے فادر ٹریڈ انجینئر شیخ ہیں, تو میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے جو اس معاملے کو سالو کرے, کیونکہ پریشانی ابھی بہت ہے, 10 دن ہو گئے, تو کچھ ایکشن لیں تاکہ جو یہ معاملے سالو, آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کمیٹی ہیں یہاں پہ اور ساری پریشان ہیں, تو جیسے اس معاملے کو سالو کرے, کوئی کمیٹی بنائے تاکہ جیسے ایکشن ہر ایک فیملی سے منسلک 10 اور خاندان ہیں جو منسلک ہیں, ان سب کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, ہر کسی کی فیملی میں سب پریشان ہیں. میں خود آسٹریلیا میں میں رہتا ہوں, میرے ماموں سید حسین یوسف یرغمال ہیں, میں وہاں اپنی جاب چھوڑ کے سب چھوڑ کے یہاں آیا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے شروع کے دنوں میں ہمیں کوئی خاطر خواہ جو ہے اس پہ کوئی ہمیں رسپانس نہیں مل رہا تھا. اب چند دن سے جب کہ گورنر صاحب نے بلایا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. فارن منسٹری نے بھی غالباً بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے, مگر فیملیز کو ڈائریکٹلی جو ہے نا کوئی ایشورنس نہیں دی گئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک ہائی رینک اس پہ کمیٹی فارم کر دیں جس میں منسٹری آف فارن افیئرس کی ریپریزنٹیشن ہو, جس میں منسٹری آف میری ٹائم افیئر کی ریپریزنٹیشن ہو, اور پاکستان نیوی کی ریپریزنٹیشن ہو. اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کر دیں جو کہ تمام فیملیز سے رابطے میں رہے,
ہم فیملیز یہاں یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ نیگوسیشن کی ڈے آن ڈے وہ ہمیں پروگریس دیں، مگر کم سے کم ہفتے میں فیملی ان سے رابطہ کر سکیں اور وہ جو ہمیں پروگریس بتائیں گے وہ ہم سن لیں گے کہ یہ پروگریس ہے، بٹ کم سے کم کسی کو اپوائنٹ تو کریں۔ اس حد تک پہنچنے میں جو ہے نا ان فیملیز کو بڑی جدوجہد کرنی پڑی ہے، اور یہاں ان کو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر فیوچر میں کسی اور فیملی کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں تو ایک پروسیجر بنا ہوا ہو کہ یہ کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو اس مسئلے کو ہینڈل کرے گی۔ میں یہاں پہ جو صرف پاکستانی جانوں کا مسئلہ نہیں ہے، انڈونیشیا کے 4 شخص جو ہیں وہ اس میں یرغمال ہیں، جس میں شپ کے کیپٹن شامل ہیں، اس میں میانمار سے 1 شخص ہے، انڈیا کے 1 شخص ہے اور سری لنکا کا 1 شخص ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے پہلے بھی باقی ملکوں کے جو اشخاص ہیں ان کو بھی چھڑایا ہے، اور یہ کرنے سے پاکستانی گورنمنٹ کا، ریاست پاکستان کا وقار ہی بلند ہوگا۔ تو میں پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ فوراً وہ اس پہ ایکشن لیں، ایک بیان جاری کریں اور یہ ہائی رینک کمیشن فارم کر دیں۔ یہاں پہ ہم یونائٹڈ نیشن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو اینٹی پائریسی ایفرٹس ہیں انہیں اور افیکٹو کیا جائے۔ ہم تمام کنٹریز کے جو گورنمنٹس ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اینٹی پائریسی جو آرگنائزیشن ہے ان کو فعال کیا جائے۔ یہ جو فیملیز ہوتی ہیں صرف ایک جہاز کی یرغمالی نہیں ہے، یہ ان فیملیز کی زندگی جو ہے نا برباد ہو جاتی ہے، وہ اذیت جس سے وہ گزرتے ہیں وہ فیملیز ہی جانتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ اس پہ ایک افیکٹو فورم بنائے اینٹی پائریسی کا۔ ایک آخری بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا صومالی کے عوام سے، بالخصوص صومالیہ کے وہ مچھیرے جن کی زندگی جو ہے وہ صومالیہ کے سمندروں سے وابستہ ہے، جہاں سے وہ روزی کماتے ہیں، ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صومالین جو سیمین ہیں ان کی زندگی صومالیہ کے سمندروں پہ اس کا انحصار ہے، اور ان کے صومالیہ کے سمندروں میں جو کارپوریشنز نے آ کے کیمیکلز ڈمپ کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی لائف افیکٹڈ ہے، ہم ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے ہیں، اور ہم اپیل کرتے ہیں صومالی گورنمنٹ سے کہ ان کی وزارت داخلہ اس کا فوری ایکشن لے اور ان تمام ملکوں کے جو افراد ہیں ان کو فوری ریلیز کرے۔ نہیں ہے ہمارا رابطہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے ان سے، ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، سب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر گورنمنٹ کی طرف سے ریاست پاکستان کا ان فیملیز سے فی الحال کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ گورنر صاحب نے ان فیملیز کو بلا کے تسلی دی تھی۔ تو ایک آن گوئنگ، کیونکہ یہ ایک دن کا تو مسئلہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے اس میں چند دن لگے، اور ہر دن جو ہے نا ان کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو اگر وہ ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کرتے ہیں جو کوارڈینیشن میں رہے تو ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ جی ہر فیملی کا رابطہ جو ہے وہ مختلف ہے، تو بتا سکتا ہوں ہماری فیملی کا جو ہے ایک دفعہ رابطہ ہوا ہے، بہت تھوڑی سی دیر کا رابطہ ہوا تھا، اور اس رابطے میں سگنل بھی صحیح نہیں تھے، تو ہم کوئی تفصیلی بات ان سے ہو نہیں سکی ہے۔